بلند ہوتی ہے، مالداری بہت ساری بار لوگوں میں کفر پیدا کر دیتی ہے، کبر پیدا کر دیتی ہے، بڑائی پیدا کر دیتی ہے، انانیت پیدا کر دیتی ہے، اپنے آپ کو میں پنا پیدا کر دیتی ہے، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا پیدا کر دیتی ہے۔ فرعون اس کی مثال ہے، حامان اس کا وزیر اس کی مثال ہے نا۔ اسی طرح اس زمانے کا قارون اس کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شداد اس کی مثال ہے، نمرود اس کی مثال ہے، امیہ بن خلف اس کی مثال ہے جو آپ کے زمانے میں کافروں کا سردار تھا، کئی اور لوگ مثال ہیں اس کی، سمجھ رہے آپ؟ اتبا ہے، شیبہ ہے، اور کئی بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ تو مالداری کیا کرتی ہو کرتا اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اگر مال و دولت ہے تو کہے اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، بس تو نے دیا ورنہ میری کیا اوقات ہو رہے۔ لیکن ہمارے پاس کیسا رہتا، وہ مالداری کو بتانے کے لیے بتانا رہتا اپنی حقارت، گاڑی لے لیا 1 کروڑ کی، اللہ کے سامنے اپن کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقصد تھا وہ 1 کروڑ بتانا۔ تو وہاں بھی حقارت بھی صرف نام اور ریا کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ چھوڑ دیجئے ان چیزوں، حقیر بندہ جانیے اللہ کا، عاجز بندہ جان لیجئے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس بندے کو اونچا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گرلاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے ذلیل اور گمراہ اور اپنے کمزور ہونے کی جو ہے دعائی لگاتا ہے، رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، آہو بکا کرے کہ میری ایمانی کمزوری میرے رب، میں حقیر ہوں، تو جب تک شیطان سے نہ بچائے مجھے، میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی وسوسوں سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتا ہوں، بس تو مجھے سنبھال لے، تو اللہ سنبھال لیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا اور کہا، سنیے، اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تعریف انسان کی، تعریف اللہ کی ہے، ہم محتاج ہے اس کی، یاد رکھیے۔ تو اپنی حاجت کا اظہار کر، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا کثرت سے دعا کیا کرو، سجدے میں دعا کرو، کثرت سے دعا۔ دعا عاجزی کی علامت ہے، دعا چھوٹے ہونے کی علامت، دعا اپنے آپ کو نیچا دکھانے کی علامت، کیونکہ دعا انسان اسی سے کرتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ دعا کرنا اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یاد رکھیں، اور سادگی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم، اس لیے کہ سادگی ایمان سے ہے، سادگی ایمان سے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سادگی اور زیب و زینت کو ترک کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی اور زیب اور زینت کو ترک کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیے۔ تو سادہ رہنا ایک ایمان کا حصہ، یاد رکھیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔